پانی انسان کی ایسی ضرورت ہے کہ نیم وحشی قبائل یا بالکل ابلا یا پاگل سے لوگ بھی اس کی تلاش کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس کے بغیر انسانی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یہاں تک کہ انسان وہ اشیاء جو کھانے پینے کے لیے استعمال کرتا ہے یا وہ اس کی زندگی کا اور تہذیب و تمدن کا لازمی حصہ ہے، وہ سب بھی پانی کے ذریعے ہی برقرار رہ سکتی ہیں۔ ابتدا میں انسان نے سارے اپنے گھر اور قبائل وہیں پہ آباد کیے تھے جہاں قریب نہریں، ندیاں یا دریا بہتے تھے۔ جہاں ایسا ممکن نہیں تھا تو اس نے پہاڑوں پہ چشموں اور نالوں کے قریب اپنے گھر بنائے۔ لیکن میدانی علاقوں میں جہاں نہ نہریں ہوتی تھی، نہ دریا پائے جاتے تھے، نہ چشمے ہوتے تھے، وہاں رفتہ رفتہ اس کے ذہن میں یہ بات آئی، کسی طریقے سے اس کو قدرت نے اس طرف متوجہ کیا کہ اگر وہ زیر زمین کھودتا ہے تو شاید وہ پانی کو دریافت کر سکے۔ بلوچستان میں اس شکل کی کاریزیں بھی بہتی ہیں، ان کے بارے میں ہم پھر کبھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس طرح سے انسان کنویں کھودنے کی طرف راغب ہوا، کیونکہ اکثر ندی نالے جو ہیں وہ زمین سے اندر کی طرف بہتے ہیں، یعنی گہرائی میں۔ وہ پانی نہ جانے کہاں کس طرح سے گہرائی میں جاری ہوتا ہے اور پھر نسبتاً بلند سطح پر ابھر آتا ہے۔ بہت سے دریا جو ہیں وہ بڑے بڑے عظیم چشموں کے بہنے سے وجود میں آئے۔ چشموں کی مدد سے وہ دریا جاری ہوئے اور پھر بیچ بیچ میں ملنے والے ندی نالے اور بارش کا پانی ان دریاؤں کا بہاؤ بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال یہاں ہم کنوؤں کی دریافت پر بات کر رہے ہیں۔ انسان نے اس طرح سے کنویں کھودنے کا کامیاب تجربہ کیا اور بعض اوقات صحراؤں میں بھی کنووں میں پانی نکل آتا ہے، اس لیے کہ سخت گرمی یا سورج کی تپش سے اوپر کی سطح تو خشک ہو جاتی ہے، لیکن اندر تہوں کے اندر پانی باقی رہتا ہے۔ اور اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی بھی قسم کی آلودگی جو زمین کی سطح پہ ڈالتا چلا جاتا ہے، اور خواہ وہ پانی کی سطح ہی کیوں نہ ہو، وہ تہ تک پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ بالکل اوپر کی تہوں تک رہ جاتی ہے، اور نیچے کا پانی جو ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے۔ تو شروع سے ہی ٹھنڈا میٹھا پانی حاصل کرنے کے لیے لوگ کنویں کھودنے لگے تھے، جن شہری علاقوں میں نہریں بھی پائی جاتی تھیں۔ اس طرح سے وہ گرمیوں میں ٹھنڈا میٹھا پانی پاتے تھے، اور ان چشموں اور کنوؤں میں عام طور پہ ایک نہایت ہی حیرت انگیز خوبی پائی جاتی ہے کہ اکثر چشموں یا کنوؤں کا پانی صبح کے وقت سردیوں میں گرم ہوتا ہے، یعنی صبح سویرے اگر کنوؤں سے پانی نکالا جائے تو یہ نیم گرم سا ہوتا ہے۔ ابھی بھی سندھ کے بے شمار ایسے اندرون علاقے ہوں گے جہاں ہینڈ پمپس یوز کیے جاتے ہیں پانی نکالنے کے لیے۔ یہ جدید پمپ کی ایک شکل ہے کنوؤں کی، اسے نسبتاً جدید ترقی یافتہ شکل کہا جا سکتا ہے۔ یعنی کنویں کھودنا ہر جگہ انسان کے لیے آسان نہیں تھا، اور نسبتاً پانی سینچنا خطرناک بھی تھا۔ بعض وقت چھوٹے بچے یا کمزور خواتین ان کنوؤں سے پانی نکالنے کے چکر میں اندر کی طرف جا گرتی تھیں، اور پھر نکالنا ایک امتحان، اور ظاہر شرعی لحاظ سے وہ پانی عرصے تک استعمال کے لائق بھی نہیں رہتا۔ بہرحال پمپ جب بنائے جانے لگے، ہینڈ پمپ، تو اسی سے انسان نے دیگر پمپ کے بارے میں سوچا۔ بعض جگہوں پہ اس طرح سے بھی جدید طرز کے کنویں بنا کر پانی اوپر کی سطح پر پہنچایا جاتا ہے، یعنی پمپ کے ذریعے سے پانی بہت بڑی مقدار میں اوپر ٹنکیوں میں پہنچایا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے ارد گرد کے علاقوں میں سپلائی کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں اس قسم کی جدید سہولیات بہت کم فراہم پہنچائی جاتی ہیں، کیونکہ حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اور عوام کے پاس شعور نہیں ہے۔ بہرحال اس طرح کے پانی کو عام طور پہ بالکل بھی صاف کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی جاتی، یہ قدرتی طور پہ بالکل صاف ستھرا فلٹر ہو کے نکلتا ہے۔ اور ابھی بھی آپ میں سے بے شمار لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ شیشہ جو مٹی کی ایک جدید ترین شکل ہے، یعنی شیشہ جو ہے وہ ریت کی مدد سے بنایا جاتا ہے، اور ریت بھی مٹی کا ہی حصہ ہوتی ہے۔ تو شیشے کے برتن بھی پاک صاف رہتے ہیں، یعنی ان میں جراثیم نہیں پنپتے۔ اور اسی طریقے سے مٹی سے بنائے جانے والے برتنوں میں بھی اگر پانی یا کوئی بھی کھانا پینا کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا جائے تو اس میں سے جراثیم بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کنوؤں کے اندر سے دریافت ہونے والا پانی یا پمپ سے نکالا جانے والا پانی عام طور پہ بالکل ستھرا نتھرا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی اب یہ بورنگ کا پانی جگہ جگہ شہروں میں سپلائی کیا جانے لگا ہے، یا بڑی بڑی بلڈنگز میں یا روسا یا عمرہ اپنے انفرادی طور پہ پمپ بنانے لگے ہیں، تاکہ پانی کی تنگی جب ہو تو انہیں پانی مستقل ملتا رہے۔ یہ ایک بہترین قدم ہے، حکومت کو اس کی جو ہے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے،
کیونکہ اس طرح سے زمین کی تہوں میں زیادہ پانی جو ہے وہ مثبت استعمال میں بھی آ جائے گا، اور خاص طور پہ وہ نیم دیہی علاقے جہاں پر زمین جو ہے سیم و تھور کا شکار ہوتی ہے. سیم و تھور کا شکار زمین اس وقت ہوتی ہے جب زمین میں مختلف قسم کے نمکیات یا پانی زیادہ ہو جاتے ہیں. کسی ایک کی کمی سے سیم اور کسی ایک کی زیادتی سے تھور واقع ہو جاتا ہے اور زمین کو بنجر کر دیتا ہے. اس طرح سے زمین کی تہوں سے نکلا ہوا پانی صاف ستھرا بھی ہوگا. موسم کی سردی گرمی سے بے نیاز وہ آپ کو جو ہے صفائی ستھرائی کے لیے عمدہ پانی فراہم کرے گا، اور جو ہے زمین کی تہوں کے اندر جہاں بنجر زمینیں ہیں ان کو بھی پھر سے زرخیز بنانے میں مدد فراہم کرے گا.